تو لوگوں نے سارے زیورات جمع کر دیے۔ جب تمام زیورات جمع ہو گئے تو سامری نے ان زیورات کو لے کر ان سے 3 دن میں ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے قدم سے لیے تھے۔ چنانچہ وہ سونے کا بنا ہوا، جواہرات سے آراستہ اور آواز نکالنے والا بچڑا بن گیا۔ وہ بچڑا ڈکار لیتا تھا اور چلتا بھی تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس کو انہوں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اور اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر ان 30 میں سے 10 کا اضافہ کیا گیا، تو ان 10 راتوں میں لوگ فتنے میں پڑ گئے اور سامری کہنے لگا کہ دیکھو 30 دن گزر گئے، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، وہ خدا کو تلاش کر رہے ہیں، خدا تو یہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے۔ لوگوں نے بچڑے کو دیکھا اور سامری کی باتیں سنی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 افراد کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کو پوجنے لگے اور سب ہلاک و برباد ہوئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یعنی پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے اور تم ظلم کرنے والے ہو، یعنی تم گناہ کر کے اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہو، اور گناہ یہ ہے کہ تم نے اس کی عبادت کی جو عبادت کا اہل ہی نہیں تھا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تمہیں اس کے بعد معافی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا احسان مانو، شکر کرو۔ شکر کا اصل معنی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ شکر کی ضد ناشکری ہے، یعنی نعمت کو بھلا دینا اور اس کو چھپانا۔ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل کا شکر، یعنی نعمت کو یاد رکھنا۔ نمبر 2، زبان کا شکر، یعنی زبان سے نعمت کی تعریف کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، دیگر تمام اعضاء کے ذریعے شکر، یعنی جتنا نعمت کا استحقاق ہے اتنا اس پر بدلہ دینا، شریعت کی پابندی کرنا۔ شکر یہ ہے کہ خلوت اور جلوت دونوں میں تمام اعضاء کے ذریعے احکام شرعیہ کی فرما برداری کی جائے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ شکر کرنے سے عاجز ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے کامل نعمتیں عطا فرمائیں اور ان پر مجھے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ تیری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا خود تیری جانب سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور کتنا پیارا ہمیں نقطہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو شکر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تو نے مجھے شکر کرنے کا حکم دیا اور تیری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا یہ بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے، پھر میں اس کا شکر ادا کروں تو یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم نے سب سے بلند علم سیکھا ہے اور میرے بندوں کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ میری جانب سے ہے۔